أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن وفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سورہ الفتح آیت 11. یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے. بس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اسی تعلق میں ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سورہ فتح آیت 19. یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے. وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا. اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا فرمائی. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توارد ہے کہ میں نے جو خطبات کا مضمون پرائیویٹ سیکٹری کو اس سے پہلے سے دے رکھا تھا اس میں جلسہ کے بعد شہداء کے خطبات کے بعد جو نیا سلسلہ خطبات کا شروع کرنا تھا وہ بیعت کے مضمون سے ہی ہونا تھا. اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ اس عالمی بیعت کے بعد اس سے بہتر مضمون کا انتخاب ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ وہ توارد پر توارد فرماتا چلا جاتا ہے اور مضمونوں کو آپس میں باندھتا چلا جاتا ہے. پہلی حدیث جو اس ضمن میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اقامت صلاۃ، عطائے زکوٰۃ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر رسول اللہ کی بیعت کی ہے. اقامت صلاۃ تو قرآن کے آغاز ہی میں ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. تو عطائے صلاۃ اور عطائے زکوٰۃ یہ تو قرآن کریم کے آغاز ہی کا حکم ہے، اور جو لوگ واقعتاً اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر رسول اللہ کی بیعت کی ہے. اقامت صلاۃ اور عطائے زکوٰۃ ہی دراصل مسلمان کی خیر خواہی کا سبب دیتے ہیں. اگر سچے معنوں میں اقامت صلاۃ ہو اور عطائے زکوٰۃ ہو تو ہر مسلمان کی خیر خواہی اسی کے اندر شامل ہے. اور اس پر غور کریں تو آپ کو بھی یہ نقطہ سمجھ آئے گی کہ واقعتاً عطائے
ہر مسلمان کی خیر خواہی کا اقامت الصلاۃ اور اطاعت زکات سے گہرا تعلق ہے۔ دوسری حدیث میں صحیح بخاری کتاب الاحکام باب و بیعت النساء سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بھی ایک پہلو سے تشریح طلب ہے جو میں بیان کر دوں گا، ورنہ کوئی اس کا غلط معنی بھی لے سکتا ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابو ادریس خولانی نے بتایا کہ انہوں نے عبادہ بن صامت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں خطاب کر کے فرمایا، تم مجھ سے ان شرائط پر بیعت کرتے ہو کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گے، بہتان ترازی نہ کرو گے، اور معروف بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ بس جو کوئی تم میں سے یہ عہد بیعت پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، اور جس شخص سے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ سرزد ہو اور اسے اسی دنیا میں سزا مل جائے تو یہی سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ یہ بہت ہی ایک امید کی روشنی پیدا کرنے والی حدیث ہے کہ گناہ کبائر بھی اگر سزا ہو چکے ہوں اور اسی دنیا میں ان کی سزا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخرت کی جزا کا کفارہ بن جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ گناہ سرزد ہونے پر اس کی پردہ پوشی فرمائے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی پردہ پوشی کے نتیجے میں ظاہری سزا دنیا کی جگہ سائی وغیرہ تو اس کو نہیں ملتی، لیکن پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اس نے کیوں پردہ پوشی فرمائی، کیا اس کا حکم تھا، اور آیا وہ قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یا نہیں۔ چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ وعدہ کہتے ہیں ہم نے انہی شرائط پر آپ کی بیعت کی تھی۔ ایک اور صحیح بخاری سے حدیث لی گئی ہے عبادہ بن صامت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اس نقطے پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی اہل امر سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اہل امر میں دنیا کے وہ اہل امر بھی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے امارت عطا فرمائی ہے کسی رنگ میں، ان سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں ان سے اختلاف نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ اختلاف دینی اہم امور میں ہوا کرتا ہے، اس صورت میں جھگڑے کا ایک یہ معنی بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دین میں دخل اندازی کریں اور بنیادی امور میں تبدیلی چاہیں تو اس وقت مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اور ان معاملوں میں ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بس وہ جھگڑا آج کل مثلا پاکستان میں بہت چل رہا ہے، وہ دین کی مبادیات میں دخل دیتے ہیں اور احمدیوں کو روکتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس معاملے میں احمدی جو ثابت قدم رہتا ہے اس کا حکومت سے ایک جھگڑا چل پڑتا ہے، تو یہاں جھگڑے کا مفہوم ان معنوں میں سمجھ لیں کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، مگر اس اختلاف میں مومن شرافت اور ادب کے پہلو کو نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اس کے مان بات فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، تو چونکہ اللہ کا معاملہ پڑ جائے گا تو اختلاف نہ ہونے کے باوجود پھر لاکھ ملامت کوئی کرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الاحکام سے لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔
सबसे बड़ी जो खौफनाक सज़ा बयान की गई है क़यामत के तस्वुर में वो यही सज़ा है। फरमाया कौन है वो लोग, एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में अपनी ज़रूरत से ज़ायद पानी हो और वो मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से रोके। पर अपनी ज़रूरत का पानी रखना तो बुनियादी ज़रूरत है, अगर उसमें से भी कोई हिस्सा देता है तो वो एहसान करने वालों में शुमार होगा। लेकिन ज़रूरत से पानी ज़ायद होते हुए दूसरों को रोकना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ निगाह नहीं फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जो अपनी दुनियादारी की खातिर किसी इमाम की बैत करे कि अगर वो उसे मतलूबा चीज़ दे दे तो उसके साथ अहद बैत निभाएगा, वरना उससे बेवफाई करेगा। अब ये भी हमारा रोज़मर्रा का तजुर्बा है कि बाज़ लोग ये शर्त कर देते हैं कि अगर बैत हुई और हमारा लड़का हो गया, फलां बीमारी दूर हो गई, फलां किस्म के मसाइल हल हो गए, तो हम अहद बैत पे कायम रहेंगे, वरना तोड़ देंगे। ये अहद बैत होता ही नहीं, वो तो करने से पहले ही टूट चुका होता है। और उसकी सज़ा भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रखी है कि अल्लाह उन्हें पाक नहीं ठहराएगा, क़यामत के दिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएगा, उनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं करेगा। एक और हदीस है जिसमें लफ्ज़ असर जो है वो ज़रा सा दिल में खटकता है, उलझन पैदा करता है कि असर का क्या जिक्र हुआ। फरमाया वो शख्स जो असर के बाद बाजार में कोई चीज़ फरोख्त करने के लिए निकले और खिलाफ वाक़या अल्लाह की कसम खाकर कहे कि मुझे इस चीज़ की इस कदर कीमत मिल रही थी, हालांकि उसे वो कीमत ना मिल रही हो, और उसकी कसम पर एतबार करते हुए कोई उससे माल खरीदे। अब दिन में किसी वक्त भी कोई झूठी कसम खाकर कहे कि मुझे कीमत मिल रही थी तो वो एक बायस काबिल सर्जनिश फेल है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर को क्यों फरमाया? दरअसल ये बात याद रखने के लायक है कि जब दिन ढल चुका हो और खरीदो फरोख्त का वक्त जा रहा हो हाथ से, तो जल्दी में फिर लोग सौदे कर लिया करते हैं और उसमें फिर कसम का एतबार उठा लेते हैं। अब इंग्लिस्तान में भी यही होता है, जो शाम के वक्त के सौदे होते हैं वो अफरा तफरी में किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दुकानें बंद हो जानी होती हैं। बस ये मुराद है कि कोई शख्स इस मजबूरी से कि दिन हाथ से निकली जा रहा है, किसी शख्स पर एतबार कर बैठे, उसकी कसम का एतबार कर ले, चूँकि खुदा का नाम लेकर उसने यकीन दिलाया था और खुदा के नाम के एहतराम में वो उसकी बात मान जाए, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जो सौदा करने वाले शख्स से सरजद हुआ। एक और हदीस है, हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं, ये भी सही बुखारी से दी गई है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे बताया कि अराबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया। जो अराबी मुराद है जंगल के खाना बुरुश क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले, और अर्ज़ की इस्लाम पर मेरी बैत ले लीजिए। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पर उसकी बैत ले ली। फिर अगले दिन वो बुखार में तपता हुआ आया, कहने लगा मुझसे अहद बैत वापस ले लीजिए। अब ये भी एक इख्तिलाफ हुआ करता है, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग कहते हैं देखा तुमने बैत की थी तो बुखार चढ़ गया, जब बैत करने की नीयत से जाने लगे थे तो बुखार चढ़ गया। इस रजिस्टर रवायात से जो मैं मसीह अलैहिस्सलाम की रवायात बयान किए उनमें ये जिक्र मिलते हैं कई। तो उस बेचारे को भी बैत के बाद बुखार चढ़ गया और ये उस पर इत्तला आ गया, वो समझा कि बैत की वजह से बुखार चढ़ा है। उसने कहा मेरी बैत वापस। रसूल ने फरमाया नहीं मैं बैत नहीं वापस करूंगा। मतलब ये था कि शायद होश आ जाए उस बेचारे को, कुछ अर्से के बाद बुखार उतरे तो उसको ख्याल आए। तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त थी। फरमाया नहीं बैत नहीं वापस करूंगा। फिर फरमाया मदीना एक भट्टी की मानिंद है जो नापाक चीज़ों को भस्म कर देती है। मदीना एक भट्टी की मानिंद है, उसमें आके आजमाइश होती है
اور اس میں ناپاک چیزیں جل جاتی ہیں. تو اس کا اس بخار والی حدیث سے ایک گہرا تعلق یہ ہے کہ وہ بھی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا اور اس ابتلا میں اس کا اندرونہ گن جل رہا تھا لیکن اس بیچارے کو علم نہیں تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ایک حیرت انگیز ارتباط پایا جاتا ہے. ایک بات دوسری کی طرف چلی جاتی ہے, دوسری تیسری کی طرف. غزے کے عرفان کے چشمے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جاری ہیں. پھر فرمایا اس کی ناپاک چیزیں خالص ہو جاتی ہیں. جب بھٹی میں کوئی چیز جلتی ہے تو اس کی جو پاک چیزیں اس کے اندر ہیں اس میں سے گند نکل جاتا ہے اور وہ پاک و صاف ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سونے کو جب آگ میں جلاتے ہو تو دیکھیں اس کے ساتھ آلائشیں لگی ہوئی ہوں, وہ مٹ جاتی ہیں, وہ جل جاتی ہیں. فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کو جو اندرونی عذاب ملتا ہے اس کے نتیجے میں بھی اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو بار بار دیکھتا رہتا ہے اور پھر پلٹ کر اندرونی پاکی اختیار کرتا چلا جاتا ہے. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں سے جو گزرتا ہے اسی کو علم ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, حاتم نے یزید سے روایت کی ہے کہ میں نے سلمہ سے پوچھا حدیبیہ کے دن تم نے کس نقطہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی؟ کہنے لگے موت پر. بہت بڑی بات ہے. بیعت کا خلاصہ یہ ہے, موت پر بیعت کی تھی. اس کا ایک جملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی تعلق میں بیان فرمایا ہے, صحابہ تو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کیا کرتے تھے. جب جان ہی کسی اور کی ہو گئی تو پھر کیا شرطیں بیچ میں رہ جائیں گی. سب کچھ اسی کا ہو گیا اور یہی بیعت کا خلاصہ ہے. جان اور مال اور عزت سب کچھ خدا کا ہو گیا. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد دوم میں سے یہ چھوٹا سا ایک فقرہ میں بیان کرتا ہوں. ہم تو امر الہی سے بیعت کرتے ہیں. ہر کس ناقص کا کام نہیں ہے کہ ہاتھ بڑھائے لوگوں کی بیعت لے لے. اللہ کا حکم ہو اور اسے مجبور کرے کہ وہ بیعت لے تب وہ بیعت لیتا ہے. یہ سچے آسمانی امام کی نشانی ہے جو اس زمانے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آسمانی امام مقرر ہوئے ہیں. فرمایا جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی یہ الہام لکھ چکے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس دنیا میں جاری رکھنے کے لیے تا قیامت اثر نو اس بات کو اٹھا لیا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بظاہر آپ کی بیعت کی مگر در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی توفیق ملی. کیونکہ چنانچہ فقرہ جو ہے الہام کا وہ یہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ وہی فقرہ ہے, یہ وہی آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بیان ہوئی ہے. ملفوظات جلد دوم میں صفحہ 244 پر ہے. بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیچ دینا, اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت ہو جائے تو بیعت کے لیے خود مجبور ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے. بیعت ایک تو ظاہری بیعت ہے اور ایک اندرونی دل کی بیعت ہے. اس کو سمجھانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ قلب محسوس کرتا ہے. انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ بیعت کے لیے خود مجبور ہو جاتا ہے. کوئی اختیار ہی نہیں رہتا دل پر, کشاں خدا کے قدموں کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہ بیعت کی حقیقت ہے. اگر یہ نہ پیدا ہو تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے, وہ ظاہری بیعت اس نے کر لی ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں بیت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ جیسے گھر میں انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے، مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ، تو جس قسم کی جو شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑے گا، اور لکڑی وغیرہ کو تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا۔ الحاظ القیاس، جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اب اس استدلال کے ساتھ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنی کس چیز کے تلف ہونے کا زیادہ احساس ہے۔ اگر ایمان کے تلف ہونے کا خطرہ ہے تو سب سے زیادہ حفاظت تم ایمان کی کرو گے۔ اسی طرح بیت میں عظیم الشان بات تو یہ ہے، عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جن سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہوا ہے، گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ ایک انسان جب گناہوں میں ملوث رہتا ہے اس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ وہ دراصل اس میں بستا ہے ان گناہوں میں، اور کبھی خدا جگا دے تو جگا دے، اسے ہوش آ جائے، ورنہ وہ اس کا وطن رہتا ہے اور اسی میں وہ زندگی پسند کرتا ہے، اس سے باہر نکالنا پسند نہیں کرتا۔ جتنے وطنوں سے نکالے جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو گناہ سے نکلنے کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیشہ گناہ سے نکلنے کی کوشش میں ضرور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا، اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گران گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے، اور سب چیزوں کو مثل چرپائی، فرش، ہمسائے، وہ گلیاں کوچے، بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے۔ بس حسرت سے انسان نگاہیں ڈالتا ہے ان چیزوں پر، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی اس دنیا کو بھی اسی طرح چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے ملک چلا جائے گا۔ اس کا نام تو معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور۔ اس تبدیلی کو صوفیان موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے، اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ جب تک اس گل کا نعم البدل عطا نہ فرمائے نہیں مارتا۔ ان اللہ یحب التوابین میں یہی اشارہ ہے کہ جو سچی توبہ کر کے خدا کی طرف جاتے ہیں تو جن کو پہلے انسان پھول سمجھتا تھا ان سے علیحدگی کا جو دکھ اس کو پہنچا، ان کے بدلے اسے نئے ہمیشہ کھلے رہنے والے روحانی پھول عطا فرماتا ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین کا یہی معنی ہے، وہ توبہ کر کے غریب بے کس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اسے نیکوں کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف زبان سے بیت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے، جب تو دل کی عظیمت سے اس پر پورا پورا عمل نہ ہو۔ بس جو شخص میری تعلیم پر پورا پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی کلام میں یہ وعدہ ہے انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک پشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں، میرے روحانی گھر میں داخل ہیں، وہ لوگ بھی۔ یہ غور طلب بات ہے، دراصل تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہی لوگ داخل ہیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی گھر میں داخل ہیں، اور ظاہری طور پر
جو گھروں میں رہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر اس جملے کا اطلاق تعاون کے زمانے سے بھی ہے، اور اس وقت آپ کو نشان کے طور پر یہ خبر دی گئی تھی کہ جو کچھ تیرے گھر کی چار دیواری میں ہے اس میں سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، ایک چوہا بھی نہیں مارا جائے گا۔ بس یہ وہ اطلاع ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، لیکن ہمیشہ کی سچائی تو یہی ہے، اور سب دنیا پر اطلاق پانے والی سچائی یہی ہے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام کی شرائط بیعت میں سچے طور پر داخل ہے وہ اس گھر میں داخل ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ سارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظاہری گھر میں اکٹھے ہو جائیں؟ وہاں تو چند سو سے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن اب تو معاملہ کروڑوں تک جا پہنچا ہے۔ بس عمومی اور دائمی اطلاق اس کا یہی ہے کہ جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور گھر کشادہ ہے، اور ایسا کشادہ ہے جو کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اور اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی گھر کی چار دیواری میں داخل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ہے درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں نثار۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہے، اور یہی سچا دعویٰ ہے۔ یہ مضمون سارے ملتے جلتے ہیں، مگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں حقیقتاً پوری تکرار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ایسا ضرور نکل آتا ہے کہ انسان کے لیے ایک اور معرفت کا سرچشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بیعت اور توبہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان صدق دل اور اخلاص نیت سے اس پر قائم اور کاربند بھی ہو جائے۔ خدا تعالیٰ خشک لفاظی سے جو حلق کے نیچے نہیں جاتی ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سود و گزار آسمان پر پہنچ جاوے۔ یہ جو خشک لفاظی ہے اس کے مقابل پر سود و گزار ہے جو سچائی کی پہچان ہے۔ جب بیعت دل پر اثر کرتی ہے تو دل میں ایک گہرا سوز پیدا کرتی ہے، اور جو دل میں سوز پیدا ہو وہ پھر آسمان تک اثر کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو برکت دیتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے، دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے، نہ کہ ظاہری قیل و قال پر۔ جس کا دل ہر قسم کے گند اور ناپاکی سے معرہ اور مورہ پاتا ہے اس میں آ اترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے۔ اب یہ گھر کا مسئلہ بھی دو طرفہ ہے جو حل ہونا چاہیے۔ پہلے یہ بیان ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے کہ جو میرے گھر کی چار دیواری میں بستا ہے وہی امن میں ہے۔ مگر امن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں سوائے خدا کے کچھ نہیں رہتا، خدا اس گھر میں رہتا ہے، اور جس گھر میں خدا رہتا ہے وہ امن ہی امن ہے۔ اس کو دنیا کے کوئی غضب نہیں پہنچ سکتا، کوئی تلوار کی نوک نہیں، کوئی نیزے کی انی نہیں جو اس پر اثر انداز ہو، کیونکہ وہ حملہ پھر خدا پر حملہ ہوتا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہاتھ چہروں پر نہ ڈال اے روبہ ناروبہ کار۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا، مسیح موعود علیہ السلام کی چار دیواری میں داخل ہو جانا، اس لیے محفوظ مقام ہے کہ خدا تعالیٰ اس چار دیواری میں بستا ہے، اور اس کی اور کوئی بھی وجہ نہیں۔ اب لوگوں کے قادیان آنے کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، اب تو بالکل ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں کی بات ہو رہی تھی، اب کروڑ ہا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہزاروں آدمی ہیں کہ ان بیچاروں کو دنیاوی مشکلات کی وجہ سے استطاعت نہ ہونے کے باعث قادیان میں آنا دشوار ہے،
اور انہوں نے بذریعہ خطوط ہی بیعت کی ہوئی ہے۔ بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے۔ ایک شخص نے روبرو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اصل غرض و غایت کو نہ سمجھا یا پرواہ نہ کی، اس کی بیعت بے فائدہ ہے اور اس کی خدا کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ مگر دوسرا شخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق دل سے بیعت دوسرا شخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق دل سے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت کو مان کر بیعت کرتا ہے اور پھر اس اقرار کے اوپر کاربند ہو کر اپنی عملی اصلاح کرتا ہے، وہ اس روبرو بیعت کر کے بیعت کی حقیقت پر نہ چلنے والے سے ہزارہا درجہ بہتر ہے۔ 18 اگست 1902 کی شام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مرزا اعظم بیگ کے پوتے مرزا حسن بیگ کو بیعت کے وقت یہ نصیحت فرمائی: بیعت اگلے جمعہ کو کر لینا، مگر یہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھر یہ استخفاف ہے۔ استخفاف یہ ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اور جانتے نہیں تو گویا اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ بیعت بازیچہ اطفال نہیں ہے، در حقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معذور ہوتے ہیں۔ جب صحابہ مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے کہ احباب رشتے دار سب سے الگ ہونا پڑتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں ہر مومن کا یہ حال ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص و وفاداری سے اس کا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا ولی بنتا ہے، لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے دل کا حال تو جانتے ہی نہیں، سینہ کا علم تو خدا کو ہی ہے، مگر انسان اپنی خیانت سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیعت فائدہ دے گی نہ کچھ اور، لیکن جب خالص خدا ہی کا ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے، اگرچہ وہ سب کا خدا ہے، مگر جو اپنے آپ کو خاص کرتے ہیں ان پر خاص تجلی کرتا ہے، اور خدا کے لیے خاص ہونا یہی ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو کر اس پر کوئی رضا باقی نہ رہ جائے۔ حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے، خدا تعالیٰ کی ایک حفاظت عام ہے، اس کے بغیر تو کوئی جانور کوئی کیڑا تک محفوظ نہیں ہے۔ وہ حفاظت رحمان کی حفاظت ہے، اور یہاں ایک حفاظت خاص مراد ہے جو واقعتاً اس رحمان کے بندے بن چکے ہوں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایک خصوصی حفاظت کے سائے میں رکھتا ہے، اور یہ تب نصیب ہوتا ہے کہ نفس بالکل چکنا چور ہو جائے اور اس کا کوئی ریزہ بھی باقی نہ رہے، اپنی نفسانیت کچھ نہ رہے، سب کچھ خدا کا ہو چکا ہو۔ اس لیے میں بار بار اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہرگز ناز نہ کرو، اگر دل پاک نہیں ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گا؟ جب دل دور ہے، جب دل اور زبان میں اتفاق نہیں تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں، تو یاد رکھو ایسے شخص کو دوہرا عذاب ہوگا، مگر جو سچا اقرار کرتا ہے اس کے بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس لیے گناہ کبیرہ بھی اگر اس دنیا میں ہی ان کا احساس پیدا ہو چکا ہو تو وہ سب بخشے جا سکتے ہیں، مگر توبہ کرنے والے کا دل سچا ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔ اس دنیا میں ایک پیدائش تو ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اور ایک پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب سچے معنوں میں خدا تعالیٰ کا بندہ انسان بنتا ہے، گویا وہ اسی وقت پیدا ہوا ہے،
اور جیسے ماں کی سے پیٹ کی پیدائش کے بعد بچہ معصوم ہوتا ہے، حقیقی معصومیت اس کو دوبارہ تب نصیب ہوتی ہے جب وہ دوبارہ خدا کی خاطر ایک نئی زندگی پاتا ہے۔ بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں۔ میری بات بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے، پر جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری زندگی ہے، یہ روح القدس سے ہمیشگی کی زندگی ملتی ہے۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری حفاظت صرف کرتے ہیں، یہ حفاظت کرتے ہیں کہ ہر قسم کی گناہوں کی علائش سے اس کو پاک ہی رہنے دیں اور شیطان کے حملوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ فرمایا دیکھو مولوی عبداللطیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پتھروں سے مارے گئے۔ 1 گھنٹہ تک برابر ان پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ ان کا جسم پتھروں میں چھپ گیا۔ مگر انہوں نے اف تک لگی، ایک چیخ تک نہ مارا، بلکہ اس کو ظالمانہ کارروائی سے پیشتر 3 بار خود امیر نے اس امر سے توبہ کرنے کے واسطے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو تو معاف کر دیا جائے گا اور پیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ عطا کیا جائے گا۔ مگر وہ تھا کہ خدا کو مقدم کیا اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پرواہ نہ کی، اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نمونہ اپنے کامل ایمان کے چھوڑ گئے۔ بڑے فاضل اور عالم اور محدث تھے، محدث بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ سنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لو، ان کو دیکھ لو، مگر انہوں نے کہا کچھ ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ان کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچ لے یا ان کا غم مجھے بے قرار کر دے۔ مر چکے وہ صاحب، اب کچھ ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غایت۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند حیثیت آمیز کلمات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی، بس عالمی بیعت میں شامل ہونے والے خصوصیت سے غور سے اس بات کو سن لیں، اور جو نہیں سن سکتے وہاں مبلغین اور معلمین اس بات کو آگے پہنچا دیں۔ جو حاضر ہے وہ حاضر کو پیغام پہنچا دے۔ یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی، اس بیعت کے نتیجے میں بیج بویا جا رہا ہے نیک اعمال کا۔ جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے، پھر اگر کوئی شخص بیج بو کر یا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ آپ پاشی اور حفاظت نہ کرے تو وہ تخم بھی ضائع ہو جائے گا۔ کتنے ہیں کثرت سے جو آ رہے ہیں، اگر ان کی حفاظت ہم نے نہ کی تو وہ تخم ضائع ہو جائے گا، اس کا گناہ ہم پر بھی کچھ پڑے گا کہ ہم نے خدا کے نام پر کسی کو بلایا اور پھر اس کی پوری حفاظت نہ کر سکے۔ یاد رکھو بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ساتھ کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا دے تو ترقی ہوتی ہے، مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ امداد الہی کی سخت ضرورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کار رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ دانہ تخم ریزی کا بدوم کوشش اور آپاشی کے بے برکت رہتا ہے بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر، تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا، اور بغیر امداد الہی کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے، اگر بیج بوجھ کر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ پوری کوشش کریں اور پھر دعا کریں تو یہ سچے ایمان کا محاصل ہے۔
پھر جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی نصیب ہوتا ہے. فرمایا دوسرا کسان ایک تو سخت محنت اور قلب آرانی کرتا ہے. ایک کسان یہ تو ضرور زیادہ کامیاب ہوگا. زیادہ کامیاب ہوگا میں لفظ زیادہ نے بعض استثناءات بھی پیش نظر رکھ لیے ہیں. عام طور پر تو کامیاب ہوتے ہی ہیں، مگر بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. اور جو محنت کرتا رہتا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتا ہے. دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے، اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی، جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکے اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا. اسی طرح دینی کام بھی ہیں، انہی میں منافق، انہی میں نکمے، انہی میں صالح، انہی میں ابدال، غوث اور قطب بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ پاتے ہیں. اور بعض 40 برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوز روز اول ہی ہے. اچانک اگر یاد آئے تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ سال ہر سال کی باتیں فرضی اور خیالی باتیں ہیں. انسان اپنے خیالات میں، اپنی خواہشات میں، اپنی تمناؤں میں ڈوبا رہتا ہے اور خدا کے حضور وہ باتیں قبول نہیں ہوتی اور کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. 30 روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کی نماز خواں ہیں مگر ہمیں امداد الہی نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں، ترقی کا کبھی خیال نہیں، گناہوں کی جستجو ہی نہیں، سچی توبہ کی طلب ہی نہیں، بس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں. ایسے انسان بہائم یعنی جانوروں سے کم نہیں. ایسی نمازیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ویل لاتی ہیں. نماز تو وہ ہے، ویل المصلین جو نماز میں قرآن کریم میں آتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمازیں ہلاکت و تجھ پر کی آوازیں بند کر رہے ہیں. اگر نمازیں ہی جو کامیابی کا راز ہیں ہلاکت کی پکے پیغام دے رہی ہوں تو انسان کے بچنے کی پھر کیا امید باقی رہتی ہے. نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے. بس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں. ہماری جماعت بھی اگر بیج کا بیج ہی رہے گی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. جو ردی رہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بڑھاتا نہیں. بس تقویٰ، عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو. یاد رکھو کہ میری بیعت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی سود مند نہیں. اس دھوکہ میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اب ہمیں کیا غم ہے. ہدایت بھی ایک موت ہے. جو شخص یہ موت اپنے اوپر وارد کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے اور یہی اصفیاء کا اعتقاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو، اپنے امراض کو دور کرو، دوسروں کا فکر مت کرو. ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کی ہدایت کرو. بہت عظیم شان معرفت کا نقطہ ہے. رات کو جب اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو درست کرو گے تو دن کی روشنی میں تمہیں ہدایت دینے کے مستحق ہوگے. اس وقت سب لوگ سن رہے ہیں. تو سچی ہدایت وہی دے سکتا ہے جس نے رات کو اپنی اصلاح کی، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنی اصلاح کی اور پھر دن دہاڑے مجبور ہو کر وہ ہدایت دینے کے لیے نکلا ہے، نہ کہ نفس کی بڑائی کی خاطر. ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کر دیا کرو. جیسے میں نے عرض کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں کسی جگہ بھی کوئی ایسی تکرار نہیں کہ جو اس مضمون کو بیکار اور زائد بنا دے. ہر تکرار کے اندر ایک ایسا نقطہ معرفت بیان ہوتا ہے جو ایک نیا چشمہ جاری کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں سے تمہیں مخلصی دے اور تمہاری کمزوریوں کو تم سے دور کرے اور اعمال صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دے. رقم 8 نمبر 30 یہ رقم کا ہوا ہے. اسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس پر اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کیونکہ اب ایسے بھی میں نہیں وقت ہو چکا ہے.
اور انشاءاللہ نماز کی تیاری کرتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.